بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے چینل پہ، اس روحانی عجائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں۔ احباب گرامی، آج ایک ایسے عمل، ایک ایسے وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت پہ مشتمل ہے۔ اس آیت کو آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں، جس حاجت کے لیے بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ حاجت آپ کی ضرور پوری ہوگی۔ خصوصاً ہمارے وہ احباب جو تنگی رزق کی شکایت کر رہے ہیں، مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور مالی تنگ دستی میں مبتلا ہیں، ان کے لیے تو یہ مختصر سی آیت، یہ نورانی عمل اکسیر اعظم ہے، تریاق اعظم ہے، جو بھی آپ اس کو کہیں، برکتوں والی ایک ایسی آیت ہے کہ انشاءاللہ آپ جس چیز کے اوپر اس کو پڑھیں گے اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ پیسوں کے اوپر پڑھیں گے تو آپ کے پیسوں میں اضافہ ہونے لگے گا، مال کے اوپر پڑھیں گے تو آپ کے مال میں برکت ہونے لگے گی۔ اگر کسی شخص کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہو تو وہی ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ اسے اولاد کی نعمت سے نوازا جائے گا۔ اگر کسی کی ایک آدھ اولاد ہے اور وہ اس سے زیادہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر بڑا ہوا نظر آئے تو بھی اپنی اولاد کی طرف نظر کرتے ہوئے اس آیت کا ورد کیا کرے تو انشاءاللہ اس کے گھر میں معصومانہ کلکلاہٹ بہت جلد سنائی دینے لگی۔ احباب گرامی، چلتے ہیں آج کے اس پرنور برکتوں والی آیت کی طرف، یعنی اس عمل کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے اپنے اس پیار والے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد دیگر بندگان خدا تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ کا ایک طریقہ ہے، ایک قسم ہے اس کی۔ احباب گرامی، جس متبرک آیت کا میں ذکر کر رہا تھا وہ سورہ رحمان کی آخری آیت ہے، سب سے آخری آیت کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور اسم جو موجود ہے اس کے اندر یا ذو الجلال والاکرام، پہلا حصہ ذو الجلال، یا ذو الجلال، جس کے معنی ہیں بزرگی والا، عزت والا، جاہو جلالو جاہو حشم والا، بزرگ ترین ذات، اور اس کا دوسرا حصہ ہے والاکرام، نعمتیں عطا کرنے والی ذات، کرم کرنے والی ذات، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ تو احباب گرامی، اب چلتے ہیں آج کے اس عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ تو ناظرین کرام، سورہ رحمان کی جس آیت کا میں ذکر کر رہا تھا اس کے معنی ہی یہی ہے کہ بہت بابرکت نام ہے تیرے اس پروردگار کا کہ جو صاحب بزرگی اور جلال ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ مختصر سی آیت ہے۔ تو جب بھی آپ کسی چیز میں اضافے کے لیے، کسی مشکل کو دور کرنے اور برکت حاصل کرنے کے لیے، چاہے رزق و روزی ہو، کاروبار ہو، ملازمت میں ترقی ہو، میں نے کہا نا، کسی بھی چیز کی برکت حاصل کرنے کے لیے، اسے اور زیادہ مقدار اور تعداد میں حاصل کرنے کے لیے یہ عمل انشاءاللہ بہترین اعمال اور جامع الکمال اعمال میں سے ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ تو اس عمل کے کرنے کی ہمت کیجئے اور کسی بھی اتوار، سوموار یا جمعرات، جمعے کو اس عمل کے شروع کرنے کو بیٹھ جائیے۔ اور سب سے پہلے جیسے ایک دستور ہوتا ہے کہ انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے، اگر پہلے دن غسل کر لے بندہ تو کیا ہی بات ہے، ورنہ صرف وضو کر کے عشاء کے بعد کسی بھی وقت جب آپ کو ٹائم ملے، یعنی خلوت ہو، تو اس وقت 2 رکعت نماز، جو بھی آپ کی نیت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کی نیت کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے اور پھر روبہ قبلہ بیٹھ کے اسی آیت مبارکہ کا ورد شروع کیجئے، اس طرح کہ اول و آخر 5 بار درود شریف اور درمیان میں اسی آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے آپ نے
194 بار یعنی 194 ٹائمز کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، 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 تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو 194 بار اس آیت مبارکہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو اپنے ذہن کے پردے پہ پاتا ہوا دیکھیں، یعنی آپ کی وہ حاجت پوری ہو گئی ہے، پہلے دل سے ہی آپ نے یہی سوچنا ہے، یہی قبول کرنا ہے، یقین کرنا ہے کہ آپ کی یہ حاجت آپ کو مل چکی ہے، آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اس کو یقین کہتے ہیں، یہ عملی یقین ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو انجام دینا ہے۔ اور ہاں ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ یہ عمل آپ نے 14 دنوں تک اس کی مداومت جاری رکھنی ہے، یعنی ٹوٹل 14 دنوں کا یہ ایک روحانی کورس، ایک عمل ہے، اور اس کے بعد جب آپ کا یہ عمل 14 دنوں کا مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے ہر نماز کے بعد اسی آیت کا ورد کرنا ہے آپ نے 5 بار، کہ جب بھی آپ نماز پڑھ لیں، نماز سے فارغ ہو جائیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے اسی آیت کا اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں 5 بار اس آیت شریفہ کا ورد کرنا ہے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، 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 تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ 5 سیکنڈ لگتے ہیں اس میں۔ تو ہر نماز کے بعد آپ نے اس کا ورد کرنا ہے 5 بار۔ اور دوسری بات جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی نعمت کی طرف آپ کی نظر اٹھے، آپ اس کی طرف دیکھنے لگیں، تو ایک بار دل سے اس آیت کو پڑھ لیا کریں کہ کسی بھی نعمت اوپر جب آپ کی نظر پڑے تو پڑھ لیجئے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ بہت بابرکت ہے اس رب ذی الجلال کا نام، کہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کا نام جس چیز پہ پڑھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، تو پھر اس چیز میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ آیت تو ہے ہی برکت والی، جس میں لفظ موجود ہے تبارک اسم، کہ اللہ کا اسم بہت ہی بابرکت ہے۔ کون سا اللہ؟ وہ جو صاحب بزرگی اور اکرام والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ احباب گرامی، یہ تھا آج کا عظیم روحانی تحفہ، برکتوں والا ہدیہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اسے اپنائیے، اپنی مشکلات زندگی اس سے حل کیجیے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آج کی اس محفل سے آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے وہی پیار بھرا جملہ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔